امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ نیکی کیا ہے؟ اپنے فرمایا، نیکی یہ نہیں کہ تمہارے مال و اولاد میں فراوانی ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ اور حلم بڑا ہو، اور تم اپنے پروردگار کی عبادت پر ناز کر سکو۔ اب اگر اچھا کام کرو تو اللہ کا شکر کرو، اور اگر کسی برائی کا ارتکاب کرو تو فوراً توبہ و استغفار کرو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں صرف دو افراد کے لیے بھلائی ہے، ایک وہ جو گناہ یعنی برائی کرے تو فوراً توبہ سے اس کی تلافی کرے، اور دوسرا وہ جو نیک کاموں کی انجام دہی میں جلدی کرے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے فتنہ و آزمائش میں مبتلا ہونے سے پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ کوئی بھی ایسا نہیں جو فتنہ و آزمائش کی لپیٹ میں نہ ہو، بلکہ جو پناہ مانگے وہ کہے، یا اللہ، گمراہ کرنے والے فتنوں اور آزمائشوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارے سے ظاہر ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ دل بھی اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں، لہذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف حکیمانہ نکات تلاش کرو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا تو خدا اس کی دنیا بھی سنوار دے گا، اور جو خود اپنے آپ کو واعظ و نصیحت کرتا رہے تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، عالم و دانا وہ ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس اور اس کی طرف سے حاصل ہونے والی آسائش و راحت سے نا امید نہ کرے، اور نہ انہیں خدا کے عذاب سے بالکل مطمئن کر دے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں عذاب خدا سے دو چیزیں باعث امان تھیں، ایک ان میں سے اٹھ گئی مگر دوسری تمہارے پاس موجود ہے، لہذا اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ امان جو اٹھا لی گئی وہ رسول خدا تھے، اور وہ امان جو باقی ہے وہ توبہ و استغفار ہے۔